اب آئیے پروگرام کو باضابطہ طور پر اور آگے بڑھاتے ہیں بلا کسی تاخیر و تمہید کے واعظ خوش الحان جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب سے گزارش گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اپنے دلوں کو تازگی دی. اس کے بعد ایک قیمتی مقرر کی زبانی قیمتی نصیحتیں آپ نے سماعت فرمائی. آپ سنتے سنتے بھی تھک گئے ہوں گے، چونکہ 12:30 سے زیادہ ہو گئے ہیں. 8 بجے سے بیٹھے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی. ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں چلیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. چند باتیں مجھے بھی عرض کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصت ہو جانا ہے. مفتی غلام نبی صاحب کا بیان ہوگا، ان کی دعا ہوگی. آئیے بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں ذکر کے. اللہ کا ذکر ہے، جناب احسان محسن صاحب کے الفاظ ہیں، ان کے اشعار ہیں. ان اشعار کے ساتھ ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا. اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے. میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے، گریمانی بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، شام و سحر اور رات و دن، بندے یہی کلمہ گن. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وحدت کے میں خانوں میں، رندوں میں، پیمانوں میں، وحدت کے میں خانوں میں، رندوں میں، پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اور دھن ہے یہی مستانوں میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
بالائی میں پستی میں ویرانے میں بستی میں، بالائی میں پستی میں ویرانے میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجلس کے انوار میں ہے، علماء کی گفتار میں ہے، سالک کے افکار میں ہے، اور محسن کے اشعار میں ہے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، رب نے ان آیات میں کیا بیان کیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی پیش کیا۔ میرے آقا نے اپنی ان احادیث کے ذریعے امت تک کیا بات پہنچائی۔ چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مختصراً آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے مجھے عرض کیا کرنا ہے۔ رب نے قرآن کریم میں فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کیا کرو۔ اپنے بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے رب نے بیان فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کر تھامو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں افتراق نہ کرو۔ میرے رب نے فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا اللہ تمہیں بزدل بنا دے گا۔ اللہ نے جو رعب و دبدبہ آپ کا دوسری قوموں کے دلوں میں قائم کیا ہے وہ نکل کر چلا جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کی باتوں پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی ہے، الدین النصیحہ، دین جو نام ہے نا وہ خیر خواہی کا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ چند آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ وہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ، میرے آپ کے آقا نے فرمایا، کیا الدین النصیحہ، دین خالی نمازوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین خالی روزے کے رکھنے کا نام نہیں ہے، دین خالی زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے بھلائی کرنے کا، دین نام ہے دوسروں کے کام آنے کا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی ہم کس کے ساتھ میں کریں، یہ بھلائیاں کس کے ساتھ میں ہوں؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، قال للہ، پہلے نمبر پر اللہ کے خیر خواہ بن کر دنیا میں زندگی گزارو، ولی کتابی، اللہ کے قرآن کے خیر خواہ بن کر زندگی گزارو، ولی رسولی، اللہ کے رسول کے خیر خواہ بنو۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی زمین میں اللہ کی بغاوت نہ کرے، اللہ کی زمین میں شراب کا عادی نہ ہو، اللہ کی زمین میں جوئے کا عادی نہ ہو، اللہ کی زمین میں
ज़िनाकारी से मुंह काला करने वाला ना हो। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया क़ाल लिल्लाह, पहले नंबर पर अगर तुम लोगों को अल्लाह के साथ खैर ख्वाही करनी है तो अपने आप को हराम करदा चीज़ों से बचाकर दुनिया में रखो। ये अपने रब के साथ में खैर ख्वाही है। वली किताबी, रब ने तुम्हें कुरान दिया, अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने पाक किताब तुम्हें अता फरमाई। रब ने फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, दुनिया के लोगों हमने तुम्हारे लिए नसीहत का खजाना उतार दिया, मौइज़त उतार दी। मेरे रब ने फरमाया याद रखना या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, अल्लाह ने दिलों की शिफा के लिए इसको जरिया बनाकर उतारा, अल्लाह ने इसे हिदायत भी बनाया, अल्लाह ने इसे रहमत भी बनाकर उतारा। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, मेरे रब ने फरमाया अल्लाह की बड़ी रहमतें तुम पर हैं, अल्लाह के बड़े इनामात तुम पर हैं, लेकिन अल्लाह की रहमतें कामिला का मज़हर अतम क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें अपना कुरान दे दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, मेरे रब ने फरमाया अल्लाह का बड़ा इनाम, अल्लाह की रहमतें कामिला का मज़हर अतम अल्लाह ने अपने कुरान की शक्ल में अपने बंदों को अता किया। अब मेरे रब ने फरमाया फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, दुनिया के लोगों अगर कुरान तुम्हें मिल जाए, कुरान की आयतें तुम्हारे सीने में आ जाएं, कुरान से तुम्हें वाबस्तगी हो जाए, कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ या कुरान के पढ़ाने वाले बन जाओ, कुरान के सीखने वाले बन जाओ, इसके समझने वाले बनो, इस पर अमल करने वाले बनो, तो रब ने फरमाया फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, अगर कुरान से किसी तरह की वाबस्तगी आपकी जिंदगी में आ गई तो समझ लो खुशियां मनाओ, अल्लाह ने तुम पर बड़ा करम फरमा दिया कि तुम्हारे सीनों में अपने कुरान का ताल्लुक पैदा कर दिया। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ जमा करते हो सबसे बेहतर है। आगे फरमाया वली किताबी वली रसूली, मैं इनकी तफसीरों में नहीं जाऊंगा वरना वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ इजमालन आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया क़ाल लिल्लाह वली किताबी वली रसूली, नबी के फरमा बरदार करो, नबी की इताअत करो, नबी की गुलामी इख्तियार करो, ताजदारे मदीना के बनकर जिंदगी गुजारो। दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी हुकूमतें, दुनिया की तमाम तर इज्जतें अल्लाह तुम्हारे कदमों में डालेगा। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मेरे रब ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मेरे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, अल्लाह इज्जत तुम्ही को देगा, अल्लाह बुलंदी तुम्ही को देगा, अल्लाह कामयाबी तुम्ही को देगा, अल्लाह बड़ाइयां तुम्ही को अता करेगा, अल्लाह खजाने तुम्ही को देगा। इस जमीन और आसमान के खजाइन अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखे, यहाँ की बादशाहत तुम्हारे लिए बनाई, यहाँ की इज्जतें तुम्हारे लिए बनाई। मेरे रब ने फरमाया ये इज्जतें तुम्हें मिलेंगी लेकिन शर्त क्या है, अती अल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का वो फरमाने आलिया हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखो, अपने दिल में जमा कर रखो। मेरे आपके आका ने फरमाया था या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। ये अबू सुफियान याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर इज्जतें मेरे तरीके में छिपाई हैं, अपनाओगे अल्लाह इज्जतें देगा, अगर छोड़ कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील कर देगा, अल्लाह सारी दुनिया में रुस्वा कर देगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरे आपके नबी ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स नहीं जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने मालूम किया
یا نبی اللہ انکار کرنے والے سے کون مراد؟ آقا نے فرمایا میری اطاعت کرنے والا، میری سنتوں کو اپنانے والا، میرے طریقے پر چلنے والا، میرے دامن کو تھامنے والا، میری سنتوں کو سینے سے لگانے والا، اس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے، جس نے سنتوں کا جنازہ نکالا، سنتیں مٹتی رہی اور اس کے دل پر احساس نہ ہوا، تاجدار مدینہ نے فرمایا سمجھ لو اس نے نبی کا انکار کیا اور وہ انکار کرنے والا جہنم میں داخل۔ اب ذرا یہ تصور کرو کیا ہماری زندگیوں میں نبی کی سنتیں جاری ہیں؟ آپ کا طریقہ ہے کہ ہمارے کھانے، ہماری شادیاں، ہماری دنیا کی تجارت، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری زبان کیا تاجدار مدینہ سے ملتی جھلتی ہے؟ کیا ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا تاجدار مدینہ سے ملتا جھلتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو صحابہ تھے، نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں اتارا، نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ میں قربان جاؤں، ایک بدو صحابی آئے، ایک صحابی آئے گاؤں سے تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آنے کے بعد نبی سے دین سیکھا، سیکھ کر اپنے گاؤں چلے گئے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، دوبارہ زندگی میں نبی کے دربار عالیہ میں نہ آئے۔ وہ اپنے گریبان کو کھول کر رکھتے تھے، صحابہ نے ان سے کہا، لوگوں نے ان سے کہا اپنے گریبان کو کھول کر کیوں رکھتے ہو؟ فرمانے لگے جب میں نبی سے ملا تھا، جب میں نے نبی کو دیکھا تھا، جب میں نے نبی کی زیارت کی تھی، جب میں نے اپنی آنکھوں کو نبی کے چہرے سے ٹھنڈا کیا تھا، اس وقت میرے آقا کا گریبان کھلا ہوا تھا، میں اپنے گریبان کو بند نہیں کروں گا۔ یہ تھے محبت کرنے والے۔ نبی نے فرمایا نبی کی خیر خواہی یہ ہے، رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ اب جو بات مجھے کرنی ہے وہ میں تھوڑی سی عرض کر دوں چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ نبی نے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، بھئی خیر خواہی کرو لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ عجیب بات ہماری یہ ہے کہ اگر ہماری ٹکر کا کوئی آدمی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے، اگر سامنے والا ہمارے مقابل کا ہے تو ہماری گاڑی بھی اس کے لیے حاضر، اگر سامنے والا ہمارے مقابل کا ہے تو ہمارے گھر بھی اس کے لیے حاضر۔ اگر وہ غریب ہے پھر اس کے کام نہیں آئے گا، اگر وہ غریب ہے وہ گاڑی مانگنے آ جائے پھر اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندو، خالی نماز پڑھ لینا، خالی روزہ رکھ لینا، خالی تلاوت کر لینا یہ بنیاد ہے، بنیاد اساس ہے دین کی، یہ اسلام کی بنیاد نبی نے بیان فرمائی۔ بنی الاسلام علی خمس، آپ نے خوب سنا ہوگا میرے پیارو، بنیاد کبھی نظر نہیں آتی، سامنے والے پر کردار اثر کرتا ہے، اس کی چھت اثر کرتی ہے۔ آپ کا گھر بنا کیسے؟ دنیا کا سب سے بہتر، دنیا کا سب سے حسین اگر مسلمان تمہیں دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کا دسترخوان کشادہ ہو، جس کے دسترخوان پر لوگ آتے ہوں اور اس کی زبان شیریں ہو، اس کی زبان کا بول میٹھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، وہ لوگوں کے کام آنے والا ہو، وہ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والا ہو، وہ لوگوں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا ہو۔ تاجدار مدینہ کی وہ حدیث یاد کرو، میرے آپ کے آقا نے فرمایا کہ پورے دنیا کے ایمان والے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر پاؤں میں کانٹا چبھے کبھی سر یہ نہیں کہتا یار تیرے اندر چبھا ہے، ہم کیوں بے آرام رہیں، ہم تو کام کریں گے۔ نہیں 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 نہیں، پورا جسم نڈھال ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگا، پورا جسم نڈھال ہوگا۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے اگر ایک مسلمان کو پریشانی ہو، کسی ایک کو دکھ ہو، کسی ایک کو غم پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کے دل میں اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ فرمایا میں اعتکاف کروں، کتنی بڑی حدیث ہے، ذرا دلوں سے لگا کر جانا۔ نبی
اعتکاف کرے کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر، جس کے درجے بڑے، جس کی شان اعلیٰ۔ نبی نے فرمایا 1 مہینے کا اعتکاف کرو، کون کرے؟ میں محمد۔ پھر آقا نے کیا فرمایا؟ اس پر جو اللہ مجھے فضیلت دے گا، اس پر جو اللہ مجھے اجر دے گا، اگر تمہارے پاس کوئی غم زدہ آیا، کوئی پریشان حال آیا اور آپ نے اس کی پریشانی حل نہیں کی، اس کے دل کو رکھ لیا، اس کے دل کو دلاسا دے دیا، اس کو ٹھنڈک پہنچا دی، بھئی اللہ سے دعا کروں گا، میں بھی کوشش کروں گا اللہ آپ کی پریشانی حل کر دے۔ آپ نے پریشانی حل نہیں کی، اس کے دل کو دلاسا دیا ہے خالی۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا میرے 1 مہینے کے اعتکاف پر جو اللہ اجر و ثواب مجھے دے گا، اللہ جو فضیلت مجھے دے گا، میرے آقا نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت اس کو ملے گی جو کسی مسلمان کی، غریب کی، پریشان حال کی پریشانی کا، پریشان کو دلاسا دے گا۔ اب یہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہم مددگار ہیں مالداروں کے، ہم مددگار ہیں عہدے داروں کے، ان کے ہاں لائن لگا کر رکھتے ہیں۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو مال دے دیا، اب اس کے پیچھے، اللہ نے شہرت دے دی، اس کے پیچھے، اللہ نے عہدہ دے دیا، اس کے پیچھے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ غریبوں کے کام آؤ، مسکینوں کے کام آؤ، یتامہ کے کام آؤ۔ اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ہم لوگ غریبوں کے کام آنے والے، مسکینوں کے کام آنے والے، کوئی بیوہ ہمارے محلے میں ہو، کیا ہو سکتا ہے ہم اس کی قدردانی کرنے والے ہوں، اس کے اخراجات کو اٹھانے والے ہوں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں؟ ارے تمہارے نبی نے یہ درس دیا ہے، ہر ایمان والے کو سینے سے لگا کر رکھو، رب نے تجھے مال دیا ہے، وہ تجھ سے لوٹا بھی سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا تاجدار مدینہ نے فرمایا ہر مسلمان اگر کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، نبی نے امت کو سکھلایا اس کے غمخوار بن کر زندگی گزارو۔ ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا، نبی پردہ فرما گئے، تو ابو بکر نے کیا کیا کہ ایک فہرست بنائی، فہرست میں لکھا گیا بھئی غریبوں کے نام لکھو، کن کو وظیفہ دینا ہے، ایک الگ فہرست بناؤ، ضعفاء جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کی فہرست الگ بنائی جائے، الگ بنا دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اے ہے حضرت عمر کا آنا ہوا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بھئی وہ جو فہرست تیار ہوئی تھی ذرا وہ نکال کر لانا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس وہ رجسٹر لایا گیا، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نیچے دیکھا ایک بیوہ کا نام لکھا ہے، محلے کا نام لکھا ہے، پتہ لکھا ہے، لیکن آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا۔ عمر نے سوچا اوفو، اس کی خدمت کرنے والا کوئی ملا نہ ہوگا، چلو اس کا کام میں کروں گا۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد حضرت عمر اس کے گھر پہنچے اور آواز دی اماں میں عمر نبی کا غلام آپ کے دربار میں اس لیے آیا آپ کے گھر کے کام کر دوں، آپ کے گھر میں جھاڑو لگا دوں، آپ کے برتن صاف کر دوں، آپ کے لیے پانی بھر کر لا دوں۔ اندر سے مائی کی آواز آئی، بیوہ کی آواز آئی، بیٹا کام کرنے والا آیا تھا، کام کر کے چلا گیا، پانی بھر کر چلا گیا، سارے کام کر چلا گیا، اب شام تک میرے گھر میں کوئی کام باقی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سوچا یہ کون خیر خواہ تھا، یہ کون بھلائی کرنے والا تھا جو رات کی تاریکی میں آیا اور سارے کام کر کے چلا گیا۔ آپ نے سوچا کل فجر سے پہلے آؤں گا۔ آپ تہجد کے بعد اس کے گھر پہنچے اور آواز دی اماں میں عمر ہوں، آپ کے گھر کے کام کرنے آیا، آپ کے برتن دھلنے آیا، آپ کے گھر میں جھاڑو لگانے آیا، آپ کا پانی بھرنے آیا۔ اندر سے آواز آئی بیٹا کام کرنے والا آیا تھا، کام کر کے چلا گیا، پانی بھر کر چلا گیا، سارے کام کر گیا، اب شام تک کے لیے میرے گھر میں کوئی کام باقی نہیں ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا مائی ذرا اس کا نام تو بتا، یہ خدمت کرنے والا ہے کون؟ تو مائی نے جواب دیا بیٹا آج وہ آتا ہے، آنے کے بعد مجھ سے کبھی نام نہیں پوچھتا، نہ میں اس کا نام پوچھتی ہوں، میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں، اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ اچھا دکھنے میں کیسا ہے؟ بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے؟ بیٹا جب وہ آتا ہے مجھ سے کہتا ہے پردے میں ہو جا، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، اس کے بعد جب وہ جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے پردہ کھل گیا باہر آ جاؤ، میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ عمر نے فرمایا کل جلدی جاؤں گا،
اب آدھی رات کے قریب پہنچے, آواز دی اماں میں عمر ہوں, کام کرنے آیا, آپ کے خدمت کرنے آیا. اندازہ لگائیے کیا جذبہ تھا صحابہ کے دلوں میں, ایک دوسرے کے کام آنے کا, بیواؤں کی خدمتیں کرنے کا, رشتہ داروں کی خدمتیں کرنے کا, اور خدمتیں بھی کیسی, جھاڑو لگانا, پوچھے لگانا, برتن دھلنا. انسان یہ کام اپنے گھر میں نہیں کرتا, چہ جائے کہ انسان دوسرے کے گھر میں کرے, بیواؤں کے گھر میں کرے. عمر نے فرمایا برتن دھلنے آیا, بتاؤ کہاں ہیں؟ فرمانے لگی بیٹا کام کرنے والا آیا تھا, کام کر کے چلا گیا, اب تو کوئی کام باقی نہیں رہا, ہاں پانی بھرنے گیا ہے, آتا ہی ہوگا, اگر تجھے ملنا ہے تو مل لینا. عمر نے انتظار کیا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے سے سر پر مٹکا رکھے ہوئے کوئی آدمی چلا آیا. حضرت عمر نے آگے بڑھ کر انہیں روکا, فرمایا من انتا, کون ہو بھائی؟ ادھر سے آواز آتی ہے انا ابو بکر, میں مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کا بادشاہ ابو بکر ہوں. جس کے لیے نبی نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کے احسانوں کا بدل میں دے چکا, ابو بکر تیرے احسانوں کا بدل اللہ قیامت میں دے. جنت جسے 8 دروازوں سے اپنی جانب پکارے وہ کوئی اور ہستی نہیں, حضرت ابو بکر کی ہے. جن کا مقام اتنا اونچا ہو, جن کے فضائل بے انتہا ہو, وہ کیا کرتا ہے رات کی تنہائی میں آ کر میرے پیارو لوگوں کے کام آئے, لوگوں کے برتن دھلے. آج اگر ہمیں اللہ نے کچھ دے دیا, کوئی عہدہ دے دیا, شہرت دے دی, عزت دے دی, علم دے دیا, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, عالم بنا دیا, وکیل بنا دیا, کوئی عہدہ دے دیا, تو پھر ہماری عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی. پھر ہم سوچتے ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے, ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے, ہمیں تو یہ بھی ہے, ہمارے پاس تو یہ بھی ہے. اور جواب کیا آئے گا, تیری اوقات ہی کیا ہے, تو 2 کوڑی کا آدمی ہے, میں تیرے ساتھ یہ کام کروں گا. اللہ کے بندو اوقات کسی کی نہ دیکھا کرو. اللہ جب تیری اوقات دکھانے پر آئے گا تو بڑوں کو اللہ نے چٹنی چٹا دی ہے, بڑے بڑوں کو نالی کا کیڑا بنا دیا ہے. یاد رکھیے گا یہ کبر کرنا, یہ بڑائی کرنا, یہ عجب کرنا, خود پسندی کرنا اللہ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے, اللہ نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے جو کچھ دیا ہے, الکبریاء ردائی والعصمت ازاری, میرے رب نے, میرے نبی نے فرمایا, اللہ کہتا ہے بڑائی میری چادر ہے, عصمت میری ازار ہے, اسے چھیننے کی کوشش کرو گے قذفتہ فی النار, جہنم میں ڈال دوں گا. اور حدیث میں آیا, فرمایا تکبر کرنے والا, عجب کرنے والا, خود پسندی کرنے والا, اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی چاہے سجدے میں کیوں نہ انتظار. اب تو تھوڑا سا مال آ جائے تو اکڑے بیٹھے میاں جی, گھر بڑھیا بنا لیا تو اکڑ نہیں جاتی, اور کوئی عہدہ مل گیا تو اکڑ نہیں جاتی. ہمارا نظام تو یہ بن گیا, ہم میں خیر خواہی ہے کہاں, ہم میں بھائی چارہ ہے کہاں, ہم لوگوں کے کام آنے والے ہیں کہاں. اگر کسی کے کام آ جائیں, جب تک وہ فیس بک پر ساری دنیا دیکھ نہ لے کہ اس آدمی نے اس غریب کو لحاف دیا ہے, اس کی ذلت نہ ہو جائے, تب تک اسے سکون نہیں ملتا کہ ہاں بھئی فلاں نے لحاف دیے, بھئی ساری دنیا کو دکھا گیا ہے یہ لحاف لینے والا ہے, یہ دینے والا ہے. کیا نیکیاں ہیں, یہ کام آنا ہے. یہ ابو بکر ہرات کی تنہائی میں نکل کر لوگوں کے کام آنے والے. عمر نے فرمایا یہ کیا, مسلمانوں کے بادشاہ ہو کر آپ لوگوں کے کام آئیں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا ایک غریب, میرا ایک مسکین بیوہ, میرا کوئی بھی آدمی وہ پریشان ہو اور مجھے نیند آ جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. میرے پیاروں یہ تھے صحابہ, یہ تھے نبی کے ماننے والے, یہ تھے نبی کی اطاعت کرنے والے. لوگوں کے لیے دلوں میں پیار تھا, لوگوں کے لیے دلوں میں ہمدردی تھی. آج مجھے نماز پر گھمنڈ ہے, اپنے علم پر گھمنڈ ہے, قرآن کی تلاوت پر گھمنڈ ہے, زبان میں کڑواہٹ ہے, زبان میں ترشی ہے. ادھر نبی نے فرمایا زبان الفاظ میٹھے نکالو, جنت تمہارے لیے پکی. آقا نے کیا فرمایا, انا زعیم فی اعلی الجنہ, میں گارنٹر ہوں. آقا کس کے گارنٹر بن کر آؤ گے, نمازی کے, قرآن والے کے, تہجد والے کے؟ نہیں 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 نہیں, میں گارنٹر بن کر آؤں گا. آقا کس کے بن کر آؤ گے, لمن حسن خلقو, جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے, اپنے کردار کو اعلیٰ بنا لے, اپنی زبان کے بول کو اعلیٰ بنا لے. میرے آپ کے آقا نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا, میں اس کا گارنٹر بن کر تمہارے سامنے آؤں گا, اس کی گارنٹی لے کر اسے جنت میں داخل کراؤں گا.
اخلاق اعلیٰ بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ، زبان کا بول میٹھا بناؤ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں کو دسترخوان پر کھلانے والا اور لوگوں سے میٹھا کلام کرنے والا دنیا کا سب سے بہترین، دنیا کا سب سے حسین مسلمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ۔ حضرت ابو دجانہ جو صحابی رسول ہیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، ہر جنگ میں وہ شریک رہے، اور نمازیں انہوں نے پڑھی، تہجد انہوں نے پڑھی، روزے انہوں نے رکھے، قرآن کی تلاوت انہوں نے کی، ساری نیکیاں سارے اعمال ان کے پلے میں تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر کے شریک، جنگ احد کے شریک۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے بدر والوں کے لیے کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ، حسن خاتمہ کا وعدہ اللہ نے سب کے لیے کر لیا۔ لیکن ابو دجانہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ مجھے اپنی جنگوں پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں کہ اللہ قبول کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، نہیں نہیں نہیں، فرمانے لگے میرا ایک عمل ہے، میرا ایک وظیفہ ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے معلوم کیا وہ عمل کون سا ہے، فرمانے لگے ما آذیت احدم بلسانی، میں نے آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں دیا، اپنی زبان سے کڑوا بول نہیں نکالا، اپنی زبان سے کڑوی بات نہیں نکالی، اور ہاں آج تک میری زبان سے کسی کا دل نہیں دکھا، اس کے دل پر آرے نہیں چلیں۔ وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي غِلًّا لِأَحَدٍ، اور میں نے آج تک کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں پالا، اپنے سینے میں کینہ نہیں پالا۔ فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے میری زبان کی صفائی پر اور میرے سینے کی صفائی پر، میرے قلب کی صفائی پر اللہ میری مغفرت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے سینہ صاف کر کے لاؤ، زبان کو میٹھا بنا کر لاؤ۔ عجیب بات ہے، باہر جائے گا لوگوں کے سامنے جھکتا پھرے گا، گھر میں آئے گا بھائیوں سے منہ موڑے گا، رشتہ داروں سے منہ موڑے گا، ماں سے منہ موڑے گا۔ یہ کون سے اخلاق ہیں ہمارے؟ مجھے بتاؤ، سامنے پردھان آیا، سامنے چودھری آیا، جھک کر سلام کرنے لگا، ماں آئی تو سلام نہ کیا، باپ آیا سلام نہ کیا، بھائی آیا سلام نہ کیا، نمازیں پڑھنے والے، راہ خدا میں جانے والے، لیکن بھائی سے کلام نہیں کرتے۔ کیوں بھیا، کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑو۔ ارے دین تو نام ہی اصل گھر کا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء گھر میں تشریف لائیں، حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین آ گئے، نبی کے قدموں سے چمٹ گئے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے بچوں پیچھے ہٹو میں تھک کر آیا ہوں، نہیں نہیں، آقا نے اپنے دونوں قدموں، اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا، حسن کو کاندھے پر سوار کیا، حضرت حسین کو کاندھے پر سوار کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تبارک نبی پاک علیہ السلام کے یہ نواسے سوار ہو گئے، سوار ہو کر دونوں نبی پاک علیہ السلام دونوں بچوں کو لے کر گشت لگانے لگے، چکر لگانے لگے، چکر لگاتے لگاتے فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ اخلاق آقا نے اپنی امت کو دیا۔ آج کا مسلمان اپنی اولاد کے ساتھ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے پیاروں، شام کو آئے، صبح کو نکل جائے، جو وقت ملے وہ چوراہوں پر گزر جائے، جو وقت ملے وہ یاروں میں گزار دے، آ جائے جانوروں کی طرح سوئے، صبح کو فجر کے بغیر ہی کام پر چلا جائے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم نے اولاد کو کہاں وقت دیا، انہیں کہاں اخلاق دیے، انہیں کہاں پیار دیا؟ پھر بڑے ہو کر جملہ کیا ہے؟ ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آتی۔ ساوی سے بڑا سمجھا لیا، لاؤ کوئی تعویذ ہی دے دو، کوئی کام ہی کر دو۔ یہ اطاعت گزار تعویذ بچپن میں دیا جاتا، اگر تو اپنی میٹھی زبان کا دیتا، اپنے اخلاق کا دیتا، اپنے کردار کا دیتا، شاید آج تیری اولاد بد اخلاق نہیں ہوتی۔ لیکن جب اسے ضرورت تھی کہ تو اس کے پاس میں بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا، اسے دین کی باتیں سمجھاتا، اس کے جذبات سے کو سمجھتا، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا، اس کی تربیت کرتا، تو آج یہ اولاد اپنا منہ ایسے نہ دکھاتی۔ ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو وقت دیا ہی نہیں۔ سارے یاروں کو وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، اوروں کے لیے ہے، منتریوں کے لیے ہے، ریلیوں میں جا رہے ہیں ان کے لیے وقت ہے، اولاد کے لیے وقت نہیں۔ کیوں بھائی؟
اولاد کہاں جائے گی؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو کون سدھارے گا؟ انہیں دین پر لے کر کون آئے گا؟ یہ شرابی بنتے جا رہے ہیں، یہ جواری بنتے جا رہے ہیں، رات دن جوا کھیلتے ہیں، زنا کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان کی تربیت ماں باپ کو کرنی تھی نا، اللہ نے ذمہ داری تمہیں دی تھی، کیوں نہیں کی؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا، کیا اخلاق دیے ہیں؟ جب تو گھر میں آئے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تجھے حج کی برابر ثواب دے گا۔ باپ کو دیکھے، حج کی برابر ثواب دے گا۔ اور تو جاتا ہے باہر، لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار، جب اس کے چہرے کو دیکھے، ماں کے چہرے کو دیکھے، تو تیری نظروں میں کوئی پیار نہیں چھلکتا، تیرے چہرے پر کوئی ادائیں نہیں چھلکتی۔ نبی نے فرمایا شوہر گھر میں آیا، بیوی کو مسکرا کر دیکھا، ادھر سے بیوی نے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ زمین پر دونوں مسکراتے ہیں، انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی بھاتی ہے کہ آسمان پر اللہ بھی مسکرانے لگے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا ہے یہ فرمان عالی، اب میری زندگی، آپ کی زندگیاں اس اخلاق سے خالی ہیں، اس کردار سے خالی ہیں۔ بازار ہمارے خالی، تجارت ہماری خالی، ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے، ہماری زبانوں پر دغا اور دھوکہ ہے۔ تاجدار مدینہ کا وہ فرمان عالی یاد رکھنا، آقا نے فرمایا تھا میری امت کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے یہ ممکن ہے، لیکن اگر میرا امتی ہے کبھی جھوٹ نہ بولے گا، کبھی کسی کو دغا نہ دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسے اخلاق والا بناؤ، اس میں کردار پیدا کرو، میٹھا بناؤ، لوگوں کے کام آؤ۔ اصل دینداری ہے نماز روزے کے ساتھ لوگوں کے کام آنا، مگر یہ نہیں کہ اگر تم لوگوں کے کام آ رہے ہیں نماز چھوڑ دی جائے، روزہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ بنیاد کے بغیر گھر نظر نہیں آتا، گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں پر بھی بنیاد پر نظر پہلے ہے، اس کے بعد تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری زبان کا بول، تمہاری زبان کے اچھے الفاظ جو لوگوں کے دلوں کو تسلی دے، ان کے دلوں کو زخمی نہ کریں۔ آج زبان سے ایسی بات بولے گا جو دل پر وار کرے گی۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ایسی زبان نہ بولو، میٹھی زبان بولو گے اللہ تمہیں عزت دے گا، وقار دے گا۔ وحسن خلیقت، نبی نے فرمایا تھا جس بندے میں 4 صفتوں اللہ دنیا و آخرت میں عزت دے گا، ان میں سے ایک چیز ہے اچھے اخلاق، میٹھا کلام، میٹھی زبان، اسے اپناؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، دولت کے پجاری
کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔